آپ اہل سنت والجماعت کے سربراہ ہیں اور اب بھی ہیں، اور آپ کی پوری ایک جماعت ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو متحدہ مجلس عمل ماضی میں بنی اور اب بھی دوبارہ 10 سال بعد فعال ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اہل سنت والجماعت کیوں شامل نہیں ہوئی، اور اب جو بننے جا رہی ہے کیا اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے، جی ایک متحدہ مجلس عمل بنی اور ختم ہو گئی۔ بالکل اس وقت بھی آپ نے سوال نہیں کیا جب بنی، جب ختم ہو گئی پھر بھی آپ نے سوال نہیں کیا۔ درمیان میں 5 سال گزر گئے، نہ انہوں نے کبھی سوال کیا نہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی۔ جی اب جو متحدہ مجلس عمل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، اس کے غالباً 2 اجلاس ہوئے ہیں۔ دونوں اجلاسوں میں بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور ان کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام سین مولانا سمیع الحق کی، تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی، چوتھے نمبر پر مولانا اویس نورانی، اور غالباً پروفیسر ساجد میر ہیں جی اور ساجد نقوی۔ یہ ان میں 2 جو بڑی جماعتیں ہیں جنہیں سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام تھے اور تحریک انصاف۔ ان دونوں جماعتوں کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا گزشتہ 4 سال بلکہ 5 سالہ دور جو ہے، یہ مسلم لیگ کے اتحادی ہیں، جی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، سراج الحق صاحب پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ بالکل اب آپ یہ دیکھیں، ایک گورنمنٹ پارٹی کا اتحادی ہے، ایک اپوزیشن پارٹی کا اتحادی ہے۔ ایک گورنمنٹ کو گرانے پہ لگا ہوا ہے، دوسرا گورنمنٹ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے۔ جی ابھی تک ان دونوں نے دونوں حکومتوں والی پارٹیوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ جی یہ میرا سوال ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب۔ دونوں اجلاسوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کی نمائندگی ہوئی، اسلام آباد کے اجلاس میں مولانا خود تھے، اور لاہور والے اجلاس میں ان کی نمائندگی تھی۔ لاہور والے اجلاس کے ہونے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اگلے دن وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے پاس تھے، اور قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کے پاس موجود تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں، ایم ایم اے کا اجلاس ہو گیا، اگلا ہی دن آیا جی ایک قائد گورنمنٹ پارٹی کے پاس، دوسرے قائد کے پاس اس جماعت کا وزیر اعلیٰ جو وفاقی حکومت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک پہلے تو متحدہ مجلس عمل بحال ہے، کہوں بحال پتہ نہیں یہ بحال لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ، کیونکہ درمیان میں 5 سال کا عرصہ ایسا گزرا مجلس عمل نہیں تھی۔ جی مولانا سمیع الحق اس کے قریب نہیں تھے، جماعت اسلامی اس کے قریب نہیں تھی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی، اعتراضات کی بچار ہوتی رہی، یہ سلسلہ چلا۔ جی ابھی اور اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں، سیاسی عنوان پر میں تو انہیں ٹانگے کی سواریوں والی جماعتیں سمجھتا ہوں۔ جی حافظ صاحب، لیکن مولانا صاحب آپ کو ماضی میں شامل نہیں کیا گیا، بالکل آپ کے کچھ خدشات ہوں گے، تحفظات ہوں گے، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بحال ہو بھی جاتی ہے متحدہ مجلس عمل، تو کیا آپ کی جماعت اس میں شامل ہوگی؟ میرے خیال میں پہلے بھی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی، اس دفعہ بھی دعوت نہیں دی،
ابھی بھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں وہی پرانی 6 جماعتوں کو پہلے ہم متحد کر رہے ہیں، وہ جب ہو جائیں گی تو اگلا سوال آپ کریں گے، پھر جواب میں دوں گا جب یہ متحد ہو جائیں گے۔ جی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بن بھی جائے تو مستقبل میں کیا یہ ماضی کی طرح اپنا رول پلے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ مجھے پہلے بھی کوئی رول تو ادا نہیں کر سکے تھے، ابھی کیا ادا کرنا ہے؟ جی مولانا صاحب رول ادا کیا جی ہوا ہوتا 2008 سے 13 تک، تو 13 کے الیکشن میں تو انہیں بہت بھرپور انداز میں آگے آنا چاہیے تھا۔ جی تو مستقبل میں آپ کی جماعت کی طرف سے کیا پلاننگ ہے؟ تو کس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے؟ دوبارہ سے سیڑھی کے میں نشان پر چاہ لڑیں رہا گے؟ ہوں اس وقت پاکستان میں بڑا اہمیت والا عنوان جو ہے وہ ختم نبوت والا ہے۔ جی اگرچہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، عدالت کا بالکل فیصلہ بھی آ چکا ہے، یہ خوشی ہے، اور میں اس کو جناب رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کا زندہ معجزہ سمجھتا ہوں بالکل کہ ان کے معجزے کی وجہ سے ابھی نہ کوئی بڑی تحریک چلی، نہ سڑکوں پہ آئے، نہ قربانی ہوئی، گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بالکل لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس انداز میں سابقہ دور میں کسی وقت بھی ناموس رسالت کا عنوان یا ختم نبوت کا عنوان جب کبھی بھی زیر بحث آیا، کسی نے اس نام کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی، تو ملک کی تمام مذہبی دینی جماعتیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں، اے پی سی ہوا کرتی تھی، اور بڑا جوش و خروش ہوا کرتا تھا۔ میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اس دفعہ نقب لگانے والوں نے بڑی جرت کے ساتھ لگائی، اور اس کے اوپر جیسے ہمیں متحد کر کے آنا چاہیے تھا، افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اچھا آخری سوال مولانا صاحب آپ سے کہ آپ کے جماعت کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جماعت کے جو عہدے ہیں وہ سارے تحلیل ہو گئے ہیں اور آپ بھی کنوینر بن گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جماعت اہل سنت کے اندر کوئی اختلافات ہیں آپس میں یا کیا صورتحال ہے؟ کوئی بھی ہماری جماعت الحمدللہ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم جماعت کے عہدوں کو تحلیل کرتے رہتے ہیں، یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، جی اس سے پہلے ہمارا انتخاب ہوا تھا، ابھی وہ عرصہ پورا ہوا تو میں نے جماعت کے تمام ذمہ داروں کو اجماع میں لے کر کے تحلیل کر دی ہے باڈییں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہلے میں اپنی مرکز کی معاون بناؤں گا، پھر صوبوں کے بناؤں گا، پھر انشاءاللہ اسی انداز میں آگے اپنا نظام درجی بنا کر چلاتے رہیں گے، اور جی انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا۔ جی مولانا صاحب آپ سے افسوس کرنا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصال اردو کی طرف سے ہم آپ سے تعزیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا احمد لدھیانوی صاحب۔